کیا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ؟ ایک ایسی پرائم منسٹر، بڑی اسٹرانگ ایک لیڈرشپ، ان کی سکلز، 15 سال سے بلا شرکت غیر بنگلہ دیش پر حکمرانی، ان کا جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، لٹریسی ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ترقی انہوں نے کی، ان کی ایکسپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان میں لوگ ایگزامپلز دیتے تھے کہ کہاں پہنچا دیا شیخ حسینہ واجد نے. یہ کیا ہوا اچانک کہ 3 ہفتوں میں بالکل کایا ایسی پلٹ گئی کہ وہ آرمی چیف جو کہ ان کے کافی قریب رہا، پورا کیریئر انہوں نے شیخ حسینہ کے ساتھ سرو کیا، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ استعفیٰ دیں اور نکلیں ملک سے؟ بہت شکریہ عادل. نوٹس منیب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں منیب کے ساتھ کہیں اور بھی بات کر رہا تھا، اور وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ یہ ایک اصل خبر ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے. ہم روز بریک نیوز کرتے ہیں لیکن یہ اصل نیوز ہے. اور آپ نے جیسے یاد دلایا، پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی بات کی تھی، جب دنیا میں اتنی زیادہ اصلی خبریں آنی شروع ہو جائیں تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی. اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم ویسے جو ہے نا تھوڑے بہت سرکس کو خبر سمجھتے رہیں. جب بڑی بڑی خبریں اور اس قسم کی خبریں یکے بعد دیگرے ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، تو وہ دنیا کے اس تغیر کی بات کرتا ہے، اس ٹربولنس کی بات کرتا ہے، اس اینارکی کی بات کرتا ہے، جو ہمیں اینارکی شاید بہت بڑا لفظ ہے لیکن ایک سرٹنلی ایک ٹربولنٹ ورلڈ کی بات کرتا ہے، اور یہ اس کا ایک کڑی ہے. اور یہ خبریں جو ہیں کوئی آئسولیٹڈ بھی نہیں ہیں. آج کی جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں ڈھاکہ کی، وہ آپ کو یاد دلاتی ہیں تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سری لنکا میں تصویریں دیکھی، وہ آپ کو یاد دلاتی ہیں سڑکوں پہ جو غصہ آپ کو دنیا بھر کے مختلف کونوں پہ مختلف حوالوں سے نظر آتا ہے. کئی بار ہماری اپنی سڑکوں پہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے آئی تھنک اٹ از ون مور پیس جو ایک گلوبل جگسا پزل ہے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک اگر مجھے آپ اجازت دیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنی اچانک آ گئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ 3 ہفتے پہلے سب کچھ ٹھیک. وہ کیا شعر ہے کہ آسماں کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ والا جو حادثہ ہے یہ کئی سالوں کا حادثہ ہے، کئی سالوں کا ایک غصہ ہے جو ابل رہا تھا، اور جو بنگلہ دیش کو دیکھ رہے تھے وہ یقیناً جو آپ نے بات کی وہ درست ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ریلیٹیو اکنامک امپروومنٹ تھی. ہمیں اس لیے وہ کھاتی تھی کہ شاید ہماری جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا اس سے وہ کمپیئر کرتے ہوئے. لیکن یہ لاوا کئی عرصے سے آ رہا تھا، اور ان کے پچھلے 2 ٹرم سے آ رہا تھا. خصوصاً جو ان کا ایک آمرانہ ایٹیٹیوڈ تھا اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان کے ساتھ، چاہے وہ خالدہ ضیاء کے ساتھ ہو، چاہے وہ نوبیل ونر محمد یونس کے ساتھ ہو، چاہے ان کا جو خاندان ہے اس کا انٹروژن جو تھا پالیٹکس میں خصوصاً ان کے بیٹے کا. تو یہ چیز ابل رہی تھی، اور کچھ دنوں تک تو اب پتہ لگ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. بٹ آئی ول سے کہ یہ نہیں خیال تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ جو ہوا اور جس طریقے سے ہوا اور جس جلدی سے ہوا، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آخری ایک آدھا سا جملہ صرف یہ کہ ان اے وے جو مظاہرے ہو رہے تھے، جو نوجوانوں کا غصہ تھا، اور یاد رہے کہ یہ نوجوانوں کا غصہ ہے جس کی وجہ سے ہوا، وہ جو ایشو تھا وہ تو 2-4 دن پہلے سالو تقریباً ہو گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو ریورس بھی کر لیا تھا. اور یہ اس بات کا آپ کو اندیہ دیتا ہے کہ جب کسی مسئلے پہ لاوا اٹھتا ہے تو وہ مسئلہ جو ہے صرف پھر اس کو حل کرنے سے کام نہیں کرتا. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لاوے کے پیچھے کون سے محرک ہے.